بے جان گمسم سا وجود زندہ ہو کر بھی وہ مردہ جیسی زندگی جینے پر مجبور تھیں۔ انسان بھی کبھی کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنی زندگی کو خود ہی آزمائشوں کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ مجھے اپنی ساس کو کومے میں دیکھ کر ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا شاید ہی اسی کا رد عمل تھا کہ وہ سانس لینے کے علاوہ بالکل ایک مردہ انسانوں جیسی زندگی جینے پر مجبور تھیں۔ چند دن پہلے ہی ان کی رات کو طبیعت بگڑی تھی۔ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ میرے شوہر اعجاز انہیں ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ جب ایک تیز رفتار گاڑی ان کی بائک سے ٹکرا گئی۔ اعجاز تو بال بال بچ گئے تھے، لیکن میری ساس سر کے بل زمین پر بڑی زور سے گری تھیں اور تب سے بے ہوش تھیں۔ بظاہر ان کے نہ سر سے خون بہا تھا اور نہ ہی ان کے جسم پر چوٹ آئی تھی، لیکن ان کے دماغ کی اندرونی نس پھٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کومے میں جا چکی تھیں۔ ڈاکٹر ان سے پر امید نہ تھے کہ وہ کبھی اس کومے کی حالت سے باہر بھی آ سکیں گی، اس لیے چند دن بعد ہی اعجاز انہیں گھر لے آئے تھے۔ انہیں خوراک کی نالی کے ذریعے سے دی جاتی تھی جو ان کے منہ پر لگی ہوئی تھی۔ اعجاز نے مجھے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو کہ میری ساس کی خدمت پر مامور تھی۔ انہی دنوں میرے میاں جی کی جاب بھی بیرون ملک میں لگی تھی۔ ان کی تو جانے کی ساری تیاری مکمل تھی، لیکن ساس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اعجاز پچھلے 2 سالوں سے اس نوکری کی تلاش میں تھے جو اب جا کر لگی تھی، اس لیے مزید پاکستان رکنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چلے گئے۔ میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ویسا ہی سبھی چہرہ تھا، بظاہر پر نور سا، جسے دیکھ کر سبھی انہیں نیکوکار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت سے میں واقف تھی یا پھر وہ۔ میں جب شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تو میرے سسرال میں بس 2 ہی لوگ تھے، میرا شوہر اور میری ساس۔ میری ساس بہت ہی نیک اور عبادت گزار خدا ترس خاتون تھیں۔ میں نے انہیں کبھی کسی سے بھی کڑوی کسیلی بات کرتے نہیں دیکھا تھا، مجھ سے بھی کچھ نہیں کہتی تھیں۔ میری ساس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اوپر چھت کو مخصوص کر رکھا تھا، اس لیے رات 3 بجے ہی وہ تہجد پڑھنے کے غرض سے اوپر چھت پر چلی جاتی تھیں۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اعجاز سے ایک بار پوچھ ہی لیا کہ اماں جی اوپر نماز پڑھنے کیوں چلی جاتی ہیں؟ آدھی رات کو انہیں چھت پر جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ میری بات سن کر اعجاز کہنے لگے کہ اماں جی تنہائی میں چھت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اماں جی کہتی ہیں کہ اس طرح کھلے آسمان کے نیچے تنہا اللہ کی عبادت کرنے کا الگ ہی لطف ہے۔ مجھے یہ بات بھی کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں نے کہا اعجاز، میں نے تو سنا ہے کہ عورت کھلے آسمان کی بجائے بند کمرے میں عبادت کرے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، پھر رات کے اس پہر کیا اماں جی کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کوئی کہے کہ 12 بجے کے بعد اکیلی چھت پر چلی جاؤ تو میں تو مر ہی جاؤں۔ اپنی ساس کی تنہا چھت پر عبادت کرنے والی بات مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ اعجاز میری بات کو مذاق میں لے گئے، کہنے لگے میری ماں بہادر ہے، تم اب اس بات پر پھر کبھی بحث کر لینا، مجھے ابھی سونے دو، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ اعجاز سو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اپنا کمرہ چھوڑ وہ الگ تھلگ چھت پر عبادت کرنے کیوں جاتی تھیں؟ جیسے مرضی بہادر عورت ہو، انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، لیکن وہ لازمی چھت پر جاتی تھیں، اور صبح جب فجر کے بعد 4 سو روشنی پھیل جاتی تب ہی نیچے اتر آتی۔ دوپہر میں جب میں کچن میں کھانا بنانے جاتی تو میری ساس مجھ سے کہتی کھانا زیادہ بنا لینا، اور جو بھی سائل گھر کا دروازہ بجائے اسے بھوکے پیٹ مت لوٹانا۔ میں ایسا ہی کرتی تھی، کھانا زیادہ بنا لیتی تھی، اور جب بھی کوئی مانگنے والا ہمارے گھر آتا میں اسے کھانا دے دیتی۔ ہمارے محلے میں ایک پاگل فقیر رہتا تھا، گندے میلے کچیلے سے مٹی سے اٹے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں، کبھی کسی گلی میں گھومتا پھرتا، کبھی کسی گلی میں، ہر وقت خود کلام رہتا تھا، کبھی کہکے مار کر ہنسنے لگتا، کبھی دھاڑے مار کر رونے لگتا۔ اکثر جب بھی وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا تو میری ساس اس کی خود کلامی کی آواز سن کر اپنے کمرے سے بھاگی چلی آتی تھیں اور جلدی سے ہاٹ پاٹ سے گرم روٹی لے کر اس پر سالن ڈال کر باہر اس فقیر کو دینے چلی جاتی تھیں۔ مجھے اپنی ساس کی یہ عجلت کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ دن میں اور بھی بہت سے بھکاری مانگنے آتے تھے، لیکن میری ساس ان کی خاطر کبھی بھی یوں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتی تھیں جیسا اس پاگل فقیر کے لیے کرتی تھیں۔
ویسے تو میری ساس ہر لحاظ سے بہت اچھی تھی، لیکن ان کی کچھ ایسی مشکوک سی حرکتیں مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ دوسری عجیب بات مجھے اس فقیر کی لگتی تھی، وہ 30 سال کا نوجوان تھا۔ مجھے وہ ذہنی طور پر کھسکا ہوا لگتا تھا، ہر وقت خوف سے ہم کلام رہتا تھا۔ جب بھوک لگتی تو لوگوں کے گھروں کے دروازے زور زور سے پیٹنے لگتا اور کہتا، بدبختوں، روٹی ہی تو مانگ رہا ہوں، دے دو کچھ کھانے کو، تمہاری جان تو نہیں مانگی جو یوں دروازے بند کیے ہوئے ہو۔ گرمی کی دوپہریں ایسی ہوتی تھیں، لوگ بے فضول اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس 2 ماہ میں میں نے اس فقیر کی ایسی کئی جاہلانہ حرکتیں دیکھی تھیں، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس فقیر نے کبھی ہمارا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، نہ ہی کبھی ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں شور مچایا تھا۔ میری ساس تو خود اپنا آرام چھوڑ چھاڑ کر اس فقیر کے لیے روٹی باہر لے کر جاتی، لیکن وہ سر پھیرا فقیر میری ساس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیتا، کہتا، اے بڑھیا، پیچھے کر اپنے ناپاک ہاتھ، تیرے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا۔ وہ میری ساس کو بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے تو ویسے ہی وہ فقیر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں اپنی ساس سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ آپ اس پاگل کے منہ ہی کیوں لگتی ہیں، وہ آپ کو کتنی بری طرح سے جھڑک دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا آپ کے بارے میں بکتا رہتا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ اسے روٹی دینے کے لیے بھاگی چلی جاتی ہیں۔ میری ساس کہنے لگیں، بھوکھا تھا، وہ سب کے دروازے بجا رہا تھا، لیکن لوگ بھی کیسے بے حس ہیں، اسے کچھ کھانے کو ہی نہیں دیتے، اور تم تو جانتی ہو کہ میرا دل کتنا دکھتا ہے اس قسم کے رویے کو دیکھ کر۔ میں نے کہا، وہ پاگل ہے، ظاہر سی بات ہے، کون اسے کچھ کھانے کو دے گا؟ ایک تو پاگل ہے، اس پر اکڑ دیکھو اس بھکاری کی، جو کھانا دینا چاہتا ہے اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے، کمبخت کہیں کا، یہ بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے برابر ہیں آپ، کیسا بدتمیز ہے۔ مجھے اس فقیر کی اس قسم کی باتیں سن سن کر غصہ آنے لگتا تھا، لیکن میری ساس مسکرانے لگتی تھیں۔ مجھے اس کی باتیں اور رویہ برا نہیں لگتا، دیوانہ اور جھلا سا ہے، بھلا اسے کہاں ہوش ہے کسی بات کی۔ مجھے تو اپنی ساس کی سمجھ نہیں آتی تھی، ایسی بھی کیا نرم مزاجی کہ جو ان کے لیے مغلیات بکتا رہے، ان کے ہاتھ سے روٹی لے کر کھانا پسند نہیں کرتا، وہ اسی کو بھاگ بھاگ کے روٹی دینے جاتی تھیں۔ ایک بار میں اعجاز کے ساتھ رات کے کھانے کے بعد آئس کریم کھانے چلی گئی۔ اعجاز مزاج کے بہت اچھے تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ رات کو کچھ دیر وہ مجھے بائک پر بٹھا کر تھوڑی دیر باہر ضرور لے کر جایا کرتے تھے، کبھی آئس کریم، کبھی گول گپے، کچھ نہ کچھ وہ مجھے کھلانے لے جاتے تھے۔ ایک رات ہم آئس کریم کھانے کے بعد اپنی ساس کے لیے بھی آئس کریم پیک کروا کر لے آئے، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کی گلی میں بائک موڑی، وہ فقیر یکدم سے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بامشکل ہی اعجاز نے اپنی بائک روکی تھی، ورنہ تو اس فقیر کو بائک بڑی زور سے لگتی، بڑے زوردار جھٹکے سے بائک روکی تھی۔ مجھے تو اس فقیر پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، یوں اچانک سے وہ سامنے آ گیا تھا اور اب ہنس رہا تھا جیسے نہ جانے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، لا دے مجھے آئس کریم دے، میں اسے کھاؤں گا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ میں پکڑا شاپر پیچھے کر لیا اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ وہ میری گھوری دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے بولنے لگا، بھوکھی کمینی، مجھے آئس کریم نہیں دے رہی، دیکھ لینا اس بڑھیا کی طرح تو بھی بے اولاد رہے گی۔ اس فقیر کی بات میرے لیے ایک انوکھا انکشاف تھا۔ اس کی بات سنتے ہی اعجاز نہ جانے کیوں گھبرا گئے تھے، جلدی پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ سے وہ آئس کریم کا شاپر لے کر اس پاگل فقیر کو دے دیا۔ وہ آئس کریم لے کر خوش ہوتے ہوئے چلا گیا۔ اعجاز کہنے لگے، آج کے بعد اگر یہ کچھ بھی کھانے کو مانگے تو اسے انکار مت کرنا۔ مجھے جتنی عجیب اس فقیر کی بات لگی تھی، اتنی ہی عجیب بات اعجاز کی بھی لگی تھی۔ میرا ذہن اب الجھنے لگا تھا۔ میری ساس اور اعجاز اس پاگل کو اتنی اہمیت دیتے تھے جیسے اس کے منہ سے نکلا لفظ پورا ہو جائے گا۔ پورا محلہ تو اسے ایسی اہمیت نہیں دیتا تھا، لوگ تو اس پر اپنا دروازہ تک نہیں کھولتے تھے، اور اس فقیر کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ساس کے ہاتھ سے تو وہ کچھ لے کر نہیں کھاتا تھا اور ہم سے زبردستی مانگ کر لے گیا تھا۔ گھر آ کر جب یہ بات ساس کو اعجاز نے بتائی تو میری ساس مسکرانے لگی۔ وہ اس بات پر خوش تھیں کہ اس فقیر نے میرے ہاتھ سے آئس کریم لے کر کھائی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اس فقیر کو کھانا تم دے دیا کرنا،
اب جب بھی وہ فقیر آتا میری ساس مجھ سے کہتی کہ اسے کھانا دے آؤ۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ فقیر میرے ہاتھ سے روٹی لے کر کھا لیتا تھا۔ ایک بار اس فقیر نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ وہ سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جا آزما کے دیکھ لے، تیری ساس بڑی سخت دل عورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں گھر کے اندر آ گئی۔ ایک بار میری ساس اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھیں۔ ان کی چیزیں بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ جب میری نظر شادی کے البم پر پڑی، میں نے وہ دیکھنے کی غرض سے پکڑی اور دیکھنے لگی۔ میری ساس نے مجھے کچھ نہ کہا اور اپنی الماری درست کرتی رہیں۔ وہ تصویریں میری ساس اور سسر کی تھیں۔ چند ایک شادی کی تصویریں تھیں، باقی مختلف مکانات تھے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اعجاز کی ایک بھی تصویر نہ تھی۔ میں نے جب اپنی ساس سے پوچھا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ کچھ ہچکچا کر بولیں، ہاں وہ میرے شوہر نے کبھی بھی اعجاز کی کوئی تصویر کھینچنے نہیں دی تھی۔ میں شاید اپنی ساس کی بات پر بھروسہ کر بھی لیتی اگر میں نے اس فقیر کی بات نہ سنی ہوتی۔ پھر اس معمولی سی بات پر میری ساس بدحواسی کا شکار ہوئی تھیں۔ مجھے شک تو ہونا ہی تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ ایک رات مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے اندر یہ خواہش جاگنے لگی کہ چھت پر جا کر دیکھ کر آؤں کہ میری ساس چھت پر کرتی کیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اعجاز گہری نیند سو رہے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں میں اعجاز کی نقوش میں اپنی ساس کی شبیہ ڈھونڈ رہی تھی، جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ یاد آنے لگا کہ میں نے کبھی بھی اعجاز کو اپنی والدہ کے ساتھ لاڈ کرتے نہیں دیکھا۔ جو بیٹے اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے وہ اکلوتے تھے۔ میری ساس بھی ان سے اس قسم کی وحلانہ محبت کا اظہار نہیں کرتی تھیں، جیسا کہ عام طور پر مائیں اپنی اکلوتی اولاد سے جتاتی تھیں۔ مجھے اس فقیر کی بات میں صداقت سی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ پاگل ایک گہری اور پوشیدہ بات کیسے جان سکتا تھا؟ پھر میری ساس کا اس فقیر سے غیر معمولی سا رویہ، کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں مجھے مزید الجھائے جا رہی تھیں۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میری ساس اس وقت چھت پر اکیلی تہجد پڑھنے جاتی تھیں۔ ویسے تو میں ڈرپوک قسم کی عورت تھی، لیکن میرے اندر جو شک کا بیج میرے اندر بو چکا تھا، مجھے وہ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میری ساس بظاہر ایک شفیق سی خاتون تھیں، لیکن جو کچھ مجھے اس فقیر نے بتایا وہ باتیں بالکل مختلف تھیں۔ ان باتوں نے تو مجھے بے چین سا کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ سب سچ تھا جو فقیر نے مجھے بتایا تو پھر واقعی میری ساس قابل نفرت عورت تھی۔ میں دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور اپنی چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ 4 سو خاموشی کا راج تھا۔ پھر مجھے تو اس قسم کے کاموں سے شروع سے ہی ڈر سا لگتا تھا۔ میں کبھی رات کو پیاس کی شدت کے باوجود بھی اپنے کمرے سے باہر اس لیے نہیں نکلتی تھی کہ لاؤنج میں اندھیرا ہوگا اور میں اکیلی ہوں گی۔ آج تک میں نے کبھی ہارر مووی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ مجھے ایسی چیزوں اور باتوں سے خوف آنے لگتا تھا۔ کبھی بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ڈراؤنی فلم یا ڈرامہ دیکھتی تو اس کی آواز بالکل بند کر دیتی تھی تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ میں لاؤنج میں آئی تو گھپ اندھیرا دیکھ کر میری جان ہوا ہونے لگی تھی۔ دور دور کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے میرے حواس گم کیے تھے۔ مجھے ہمیشہ رات سے خوف آتا تھا۔ اندھیرے سے میری جان نکلنے لگتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں نائٹ بلب جلا کر سوتی تھی۔ اگر کبھی رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی تو میں فوراً سے اعجاز کا ہاتھ پکڑ لیتی، ان کے قریب ہو کر لیٹ جاتی تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ ایک میرے اندر کا خوف مجھے بدحواس کیے ہوا تھا، دوسرا اس فقیر کی باتیں میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر چکی تھیں۔ اب مجھے ہر صورت اپنی ساس کی حقیقت جاننی تھی، اس لیے میں بڑے محتاط قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل کر صحن میں آئی تھی۔ آج شاید چاند کی 14 تاریخ تھی، کیونکہ چاند پورا نظر آ رہا تھا۔ صحن میں اندھیرا بھی نہیں تھا، 4 سو چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے سے ہی چھت کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ میں اس وقت پسینے سے شرابور تھی۔ میرے اندر کی گھبراہٹ میرے چہرے پر صاف آیا تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھیں۔ میں بڑے محتاط انداز سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری ساس اس وقت جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ میری جانب ان کی پشت تھی، لیکن چھت پر آتے ہی ایک ناگوار سی بو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنے پیروں کو چپل سے آزاد کیا تھا، کیونکہ چپل کے شور سے میری ساس کو میرے ہونے کا علم ہو جاتا،
اس لیے میں نے چپل اتاری اور چھت پر آ گئی۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میں کوئی چوری کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں تو سچ جاننا چاہتی تھی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ساس رات چھت پر عبادت کے بہانے آ کر کرتی کیا ہے۔ ساس کے پاس سے مجھے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ ناگوار سی بو وہیں سے آ رہی تھی۔ میں جیسے جیسے قدم اس جانب اٹھا رہی تھی، سچائی میرے سامنے آنے لگی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ میری ساس کا ایسا روپ بھی ہو سکتا ہے۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میں سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخ کو دبایا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدم باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ساس کی دوہری شخصیت پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری ساس کا کون سا روپ تھا؟ وہ تو بڑی نرم دل کی مالک خاتون تھیں، پھر یہ سب کیسے کر سکتی تھیں؟ اس کا مطلب وہ فقیر پاگل نہیں تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا تو پھر پاگل ہونے کا ناٹک کیوں کر رہا تھا؟ پھر وہ کیسے میری ساس کی اس پوشیدہ بات کو جان سکتا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا چکراتا سر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا۔ اس فقیر کی اب تک کی کہی ہوئی باتیں سچی ثابت ہو رہی تھیں۔ میرے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اپنے برابر بے خبر سوتے ہوئے اعجاز کی طرف میں نے دیکھا تو یہ سوچنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اعجاز اپنی والدہ کی اس قسم کی سچائی سے واقف نہ ہوں۔ جب وہ گلیوں میں بھٹکنے والا فقیر ان کی ماں کی اصلیت سے واقف ہے تو پھر اعجاز سگا بیٹا ہو کر کیسے جان نہیں سکتا؟ اگر اعجاز سب کو جانتے تھے تو پھر اب تک کیوں انجان بنے رہے؟ میں روتے روتے نہ جانے کب بے خبر سو چکی تھی۔ صبح میں کافی دیر سے اٹھی تھی۔ اعجاز آفس جا چکے تھے۔ میں اپنے بھاری سر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس ناشتہ کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں، کہنے لگیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تم صبح نہیں اٹھیں۔ میرا دل ان سے کلام کرنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے بس روکھا سا جواب دیا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے اٹھ نہیں پائی۔ وہ مجھ سے بڑے پیار اور میٹھے لہجے میں کہنے لگیں کہ تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لے آتی ہوں۔ میں نے جو کام انہیں رات کو کرتے دیکھا تھا، مجھے تو ان سے اور ان کے ہاتھوں سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، آپ رہنے دیں، مجھے کسی اور کے ہاتھ کا بنا ناشتہ پسند نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ فقیر اچھا ہی کرتا تھا جو ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ کافی عرصے سے اعجاز بیرون ملک نوکری کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آج ہی انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں اٹلی میں نوکری مل گئی ہے۔ یہ ان کا خواب تھا کہ وہ وہاں جاب کریں۔ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا جو وہ کر چکے تھے۔ ان کی ساری تیاری مکمل تھی کہ اسی رات میری ساس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اعجاز انہیں بائک پر بٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی اعجاز کی کال مجھے آ گئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی والدہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ میری ساس کومے میں جا چکی تھیں۔ شاید برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ کس کے ساتھ برا کرنے جا رہی تھیں جو ان کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، وہ فقیر بھی دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ 2 ماہ بعد مجھے اس فقیر کی آواز آئی تو میں بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تھی، کیونکہ وہی شاید اس حقیقت سے واقف تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ہمارے ہی گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی باتیں سچی نکلیں، لیکن میری ساس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ کومے میں ہیں۔ وہ کہنے لگا، اپنی ساس کو چھت پر اکیلا چھوڑ دو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس فقیر کی بات مان لی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر انہیں چارپائی پر لٹا کر اوپر چھت پر لٹا دیا اور خود نیچے اتر آئی۔ ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ ملازمہ نے مجھے چھت سے نیچے آواز دی کہ آپ کی ساس کے ہاتھ پاؤں ہل جل رہے ہیں۔ مجھے تو ملازمہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اوپر جا کر دیکھا تو وہ واقعی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا پا رہی تھیں۔ اب تو مجھے اس فقیر کی بات پر اور بھی یقین ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار اس فقیر سے پوچھا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ میری ساس کے بارے میں یہ سب کیسے جانتا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ رات کو وہ ملازمہ بھی نیچے سو جاتی تھی۔ رات چھت پر صرف میری ساس ہی ہوتی تھیں۔ ایک بار مجھے چھت سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں اوپر گئی تو وہ فقیر میری ساس کے ساتھ
اس فقیر نے اس دن مجھے یہی کہا تھا کہ میرا شوہر میری ساس کا بیٹا ایک گندے عمل کا نتیجہ ہے۔ میری ساس ایک بانجھ عورت تھی لیکن اولاد کی اسے بہت خواہش تھی۔ جب ان کی یہ خواہش شدت پکڑ گئی تو انہوں نے ایک غلط عمل کر کے کالے عملیات کے ذریعے اپنی اولاد کو حصول کیا۔ انہوں نے ایک بچے کا قتل کر کے اس کے خون سے نہا کر کچھ غلط عملیات پڑے تھے، جس کے بعد وہ امید سے ہو گئی تھیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اس کی شکل بالکل اس بچے جیسی تھی جس کا انہوں نے قتل کیا تھا۔ اس لیے اعجاز سے وہ ویسی محبت کر ہی نہیں پائیں جو ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، جس کی خاطر اس نے ایک غلط عمل کو کیا تھا۔ وہ جب بھی اعجاز سے پیار کرنے لگتی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ آنے لگتا، اور جو عمل انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ انہیں ساری زندگی کے لیے ایک کالی مرغی کا خون روز پینا تھا اور غلط عملیات پڑنے تھے۔ وہ اس میں ناغہ نہیں کر سکتی تھی ورنہ اعجاز مر جاتے۔ اس دن بھی میں نے اپنی ساس کو مرغی کا خون پیتے ہی دیکھا تھا۔ میری ساس کا یہ غلط یقین اس غلط عمل کی بدولت ہوا تھا۔ وہ فقیر میری ساس کو قتل کرنے کے ارادے سے روز رات کو چھت پر آتا تھا لیکن مار نہیں پاتا تھا۔ اب بھی وہ ہاتھ میں چاقو پکڑے کھڑا تھا لیکن قتل نہیں کر پا رہا تھا، بری طرح سے رو رہا تھا۔ میری ساس شاید اپنے بچاؤ کی خاطر اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے اس فقیر سے جب یہ پوچھا کہ وہ کیوں میری ساس کو مارنا چاہتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ جس لڑکے کا قتل میری ساس نے کیا تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے قتل کے بعد اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں اور وہ مر گئیں۔ وہ بھی پاگل سا ہو گیا۔ اس نے خود میری ساس کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ میری ساس کے ایک غلط عمل نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ شخص میری ساس کو مار کر بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن شاید اس کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ میری ساس اس لیے اس فقیر کی اتنی آؤ بھگت کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ انہیں معاف کر دے، لیکن برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ کاش کہ انسان اپنی خواہش کی خاطر ایسی راہ اختیار نہ کرے